قرآن پاک نے مسجد کی جو تعریف ہے وہ خود ہی کر دی۔ مسجد کہتے کسے؟ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ مسجد وہ ہے جس کے پہلے دن، بنیاد والے دن ہی پہلی اینٹ جو رکھی گئی ہے، پہلا پتھر جو لگایا گیا ہے، اس کی جو اساس اور بنیاد بنائی گئی ہے وہ تقوی پر ہو، کہ مقصود اللہ کی رضا ہو، شہرت نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، مقصد صرف یہ ہو کہ یہ میرا عمل اللہ کے لیے، اور جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے، بالخصوص مسجد، تو مسجد بنانے کے فوراً بعد اس عمل کے وسیلے سے جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو جس شخص نے بھائی غالباً سجاد صاحب نے یہ جگہ وقف کی، اور محترم چودھری بابر صاحب نے اس کی خواہش اور چاہت اور بنیاد اور قائل ساری چیزیں انہوں نے اس کو آج تک سنبھالا اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار پیش کیا، اور آج ایک سال گزرنے کے بعد ہم اس کو تعمیر باضابطہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جس میں بنیادی کردار جو ہے وہ سہیل خاندان کا ہے، چودھری عبدالحمید صاحب کا، محمد شریف صاحب اور دیگر ان کے احباب اور ساتھی، خاص کر چودھری عبدالحمید صاحب۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 4 5 شخصیات سے ہر لحاظ سے، کسی کا حصہ وقت کا ہے، کسی کا حصہ دعا کا ہے، کسی کا حصہ اخلاق کا ہے، اور کسی کا حصہ مال کا ہے۔ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی اس کار خیر سے باہر نہیں ہے، انشاءاللہ اپنا اپنے حصے کا اجر اور ثواب جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک جاری رہے گا۔ تو مسجد جو ہے اس میں رضا اللہ کی ہو، کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں مسجد بنا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کرے گا۔ اور جس دن یہ آپ کی مسجد بن جائے، اس دن بنانے والے، اس کی بنیادیں اٹھانے والے، اس پہ خرچ کرنے والے جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے۔ تو اگر چند لاکھ روپے خرچ ہو جانے کے بعد اللہ سے آپ جو مانگیں وہ دے دیں، تو آپ بتائیں کہ سودا سستا ہے، جو آپ مانگیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ جب وہ تعمیر ہو گیا، تعمیر سے فارغ ہوئے، آخری پتھر لگ گیا، تو دعا کا آغاز کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہماری اس محنت کو، اس کوشش کو، اس خرچ کو تو قبول فرما لے۔ اصل تو بات ہے کہ آسمان پہ یہ عمل قبول ہو جائے۔
بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، دل کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اگر یہ مسجد تیرے لیے بنائی ہے تو ہمارے دل کی حالت کو جانتا ہے، اور یہ جو انداز ہے نا دعا کا، یہ ہر بندے کے لیے قیامت تک کے لیے یہ دعا کا انداز سیکھ لیں کہ زندگی میں کوئی بھی آپ نے نیک عمل کیا ہے جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اس عمل کے وسیلے سے دعا کیا کرے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے۔ اس کی وہ دلیل جو ہے وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ 3 بندے جا رہے اور جاتے ہی راستے میں طوفان آیا، جھکڑ طوفان تھا، بارش تھی، تو انہوں نے پناہ جا کے لی پہاڑ کے غار کا واقعہ مشہور ہے، ہر ساتھی نے سنا ہوا ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ جب پھنس گئے، اوپر سے پتھر گرا، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم مارے گئے، پھنس گئے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ پتھر اتنا بھاری ہے کہ 3 اگر مل کے اندر ہم کھڑے ہو کے زور لگائے تو یہ پتھر نہیں ہلتا۔ کوشش کی، جب نہ ہوا، اب وہاں کوئی ٹیلی فون یا کوئی وائرلیس یا باہر کوئی سسٹم انداز کسی کو بتانے کا تو ہے ہی نہیں، خوراک کا انتظام نہیں ہے۔ اب سارے دروازے اور سارے آسرے اور سارے اور وسیلے ختم ہو گئے کہ اب ہم مر گئے، اب ہماری بچت کا کوئی راستہ ظاہری طور پر نہیں رہا سوائے اس کے کہ اللہ والی آس اور گلی رہ گئی، بھلا اس سے مانگے۔ تو ان تینوں نے دعا کی۔ اب اندازہ کریں جہاں کوئی چیز نہ ہو دعا کتنا بڑا ہتھیار ہے۔ تو اب تینوں نے دعا کی۔ دعا جو ہے تینوں کی مختلف ہے، جو انہوں نے اعمال کے حوالے پیش کیے ہیں وہ مختلف ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس عورت بدکار عورت یا ایک میرے چچا کی بیٹی تھی اور وہ جناب غربت کی ماری ہوئی میرے پاس آئی، اس نے کچھ مانگے مجھ سے پیسے، میں نے کہا نہیں تو رات میرے ساتھ گزارے گی تب میں دوں گا، اور وہ میرے پاس آ گئی، لیکن مجھے تیرا ڈر آ گیا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ دوسرا کیا کہتا ہے کہ یا اللہ میں بکریوں کو چروایا تھا اور میں بکریاں چراتا چراتا دور چلا گیا، واپسی میں دیر ہو گئی، اندھیرے میں آیا، دودھ دوہا، گھر گیا، بیوی بچے موجود تھے، انہوں نے کہا دودھ ہمیں پلائیں، میں نے کہا نہیں پہلے میں والدین کو پلاؤں۔ اور کبھی آپ یہ گھر میں اپنا طریقہ بنا لیں نا، شاید آپ کے گھر میں کبھی والدین کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، کہ ہم نے کوئی چیز اولاد کو نہیں دینی والدین سے پہلے۔ بس یہ آپ اپنی سنت بنا لیں، طریقہ بنا لیں، ضابطہ بنا لیں۔ پھل ہو، فروٹ ہو، گوشت ہو، کھانے پینے کوئی چیز ہو، خرچ ہو، آمدن ہو، جو کچھ آپ کے پاس ہے، مثلا آپ کا باپ سادہ ہے، آپ کہیں گے بابا سادہ ہے جی، اس کو دے دیں نا، سادہ ہے تو وہ کھا کے تو نہیں جا رہا، دے دیں اور اس سے لے کے آگے کام کرتے رہیں، دیکھنا آسمان سے برکت کیسے اترتی ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرے نا جب بچپن سے وہ کما کے محنت کر کے آپ کو کھلاتا پلاتا رہا ہے، اس نے آپ سے، تم نہیں کھاتے تھے تو اسے نیند نہیں آتی تھی، اور آج آپ کا مال وہ کھا لے اور تم پریشان ہوتے ہو۔ والدین کی حیثیت اور مقام کو ذرا پہچان لو۔ بات اس طرح لمبی ہو جائے گی۔ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ میں بکریوں کا دودھ دو کے گھر آیا، میرے والدین سوئے ہوئے تھے اور بیوی بچے جاگ رہے تھے۔ ذرا آپ سوچیں کہ اگر دودھ ہو بکریوں کا، وہ اتنا تو نہیں ہے کہ سارا والدین نے پینا ہے، والدین ہے تو اپنا حصہ لینا ہے نا، ضرورت کے مطابق لینا ہے، آدھا بچوں کو دینا ہے، آدھا والدین کو دے دیں۔ ایسے ہو سکتا تھا کہ چلو وہ سو گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سویرے اٹھ کے پی لیں گے، ان کے لیے الگ رکھ دیتے، اور بچوں کو اور بیوی کو پلا دیتا ہوں، انہوں نے اپنا ایسا پینا ہے۔ ایسا اس نے نہیں کیا،
بیوی نے مانگا، بچوں نے مانگا، حدیث میں آتا ہے وہ روئے کہ ہمیں تو دینا، والدین سو گئے ہیں، سویا تو وہ خود سویا، ہم نے تو نہیں سلائے، آپ کا انتظار کرتے رہے، لیٹ آپ ہوئے، ہم تو نہیں ہوئے، آپ نے دودھ لیٹ لے کے آئے ہیں، تو والدین خود سو گئے، تو اب ہمارا حصہ ہمیں دیں، ہم تو پیئیں۔ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں نہ پیئے اور بیوی پیئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے والدین جس حالت میں بھوکے سویا ہے نا، اسی حالت میں تمہیں سونا پڑے گا۔ اور میرے خیال میں حضرت مفتی صاحب بھی موجود ہے، علماء اور بھی موجود ہے، شیخ عبدالوحید فاروقی صاحب بھی موجود ہے، شیخ عبدالرحمان صاحب بھی، اور جناب حبیب الرحمان صاحب بھی موجود ہے۔ اگر وہ اس طرح کر دیتا کہ بچوں کو دے دیتا اور والدین کے لیے رکھ لیتا تو یہ گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے دل کی یہ بات ذہن میں بٹھا لی، جب والد نے نہیں پیا تو بچے کیوں پیئے، ماں نے نہیں پیا تو بیوی کیوں پیئے، جس حالت میں وہ سوئے ہیں اسی حالت میں یہ سوئیں گے۔ وہ دودھ لے کے والدین کے سرانے کھڑا رہا ہے، اور یہ روزانہ کا معمول نہیں تھا اس کا، پہلے معمول یہی تھا، لیکن یہ روزانہ کا نہیں کہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ ایسا ہو گیا، اور نہیں، یہ پہلا موقع تھا کہ وہ یہ لیٹ ہوا، یہ پہلا موقع تھا کہ وہ سو گئے تھے، پہلے روٹین اس کی یہی تھی، والدین کو دیتا، جو بچتا اپنی اولاد کو دیتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے اپنے بچے جوان ہو گئے ہیں، میں بچوں کو پالوں یا والدین کو پالوں؟ اور بدبخت انسان، والدین کو پہلے پال، جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، پہلے ان کا حق ہے، ان کو پال، اولاد بعد میں۔ یہ ہمارا پتہ روٹین ہی الگ ہے، ہم کہتے ہیں جی میرے اپنے بچے جوان ہو گئے، اب ماں کا بوجھ بھی میں اٹھاؤں، اب ربا بھی میرے ساتھ رہے، چھوٹے کا حق نہیں ہے، چھوٹا سنبھالے۔ اور ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو بچہ چھوٹا ہو نا وہ والدین کو سنبھالتا ہے، کہتے ہیں چھوٹے کا حق ہے۔ پتہ نہیں یہ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے یا کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ چھوٹے کا حق ہے کہ والدین کو وہ پالیں، والدین کو وہ جناب سنبھالیں، اور والدین کی خدمت چھوٹا کرے۔ چھوٹا کیوں کرے، بڑا کیوں نہ کرے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ بڑا کرے، یا تو کوئی دلیل دے نا، کہ قرآن کہے، حدیث کہے کہ چھوٹے کا حق ہے والدین چھوٹے کے ساتھ۔ میں تو الگ ہوتا ہوں جی، بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی میں تے الگ ہو گیا جی، میں تے وکھرا ہو گیا جی، میرے والدین میرے نہ نہیں رہندے، والدین چھوٹے نہ رہندے، انہیں سنبھالے ہوئے نے، میں تے وکھرا ہو گیا۔ تو کہتے تو وکھرا ہوئے۔ سب سے میں جب سنتا ہوں نا یا کوئی بات ہوتی ہے، میرے لیے سب سے ثقیل اور بھاری جملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے والدین سے الگ ہونا جی، میں الگ رہنا جی، والدین تو جی میں والدین نو میں اپنا وکھرا مکان بھائی بچے لے کے ٹور گیا، میں اپنے ماں پہ نہ نہیں رہتے۔ شاباش تیرے جوانی تے، اور تف ہے تمہارے مال پر، اور تف ہے تمہارے الگ ہونے پر۔ تو کس سے الگ ہو گیا ہے؟ والدین سے۔ والدین سے کون بندہ الگ ہو سکتا ہے؟ جہاں سکول میں جا کے والد کے بغیر اپنا نام رجسٹرڈ کروا، جہاں شناختی کارڈ بنوا والدین کے بغیر، پاسپورٹ بنوا والدین کے بغیر، جہاں زمین اپنے نام چڑھوا والدین کے بغیر۔ تجھے قیامت والے دن بھی رب نے نہیں بلانا جب تک تیرے باپ کا ساتھ نام نہ ہو۔ رب بھی یہ کہے گا فلاں بندہ فلاں کا بیٹا، باپ قیامت تک باپ جب رب کے سامنے پیش ہوگا تم اپنے باپ کی ولدیت کے ساتھ پیش ہوگا۔ باپ سے تو جدا کیسے ہو گیا جی؟ میں والدین تو وکر ہو گیا، آج تو ہوش ملا ہے، سکون ملا ہے، جوانی ملی ہے، تم ماں پہ تو ہی وکرا ہو گیا۔ باپ پہ تو وکرا نہیں ہوگا۔ یہ بندے نسلی بندوں کا کام نہیں ہے، اور نہ نسلی یہ جملہ ہے، اور نہ خاندانی بندے کا یہ جملہ ہے کہ میں والدین تو وکرا ہونا، والدین تے نال امیندہ، والدین تو وکرا نہیں ہونا۔ چلو بات ادھر آ گئی ہے، مسجد کا ذکر ہو رہا تھا، ادھر ہی آتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا، اور کدے کدے میں نے ایسا حدیث تو نہ، پھر میں گل لمبی ہو جاندی ہے، پھر میں نے ایسا حدیث تو ایک گل اور بڑی سمجھ آندی ہے کہ بکریاں نے چھیڑو آئی ہو، بکریاں نے چروایا ہے۔ یہ شکر ہے کوئی مولوی نہ پڑھے لکھیا نہ، پڑھے لکھے ہویا تو سہ پاؤنا ہی جلدی نال بسان کیڑی لوڑ پیو دے سرانے کھلوڑ دے۔ بکریاں نے چروایا آئی، انپڑھ آئی، لیکن اللہ نے کتنی غیرت دی تھی اور کتنا اللہ تعالیٰ نے ادب دیا تھا۔
اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا کر. یا اللہ نہ پڑھے لکھے نو وہیں سمجھا دے جی میں بکریاں دا چروایا تا ہی وہ سیانے آندے نا با 4 ان پڑھ جڑے ایک ان پڑھ لے لو تو 4 پڑھے دے آؤ یعنی جڑے والدین دے عزت نہ کرن احترام نہ کرن. بلکہ وہ سورۃ الکاف دا واقعہ من جدوں یاد آندا ہے نا کہ او حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بچے نو انہیں مار چھڑیا یعنی گھوٹ کے انہیں قتل کر چھوڑا ہے. تو انہوں کو پوچھا خضر علیہ السلام نے بس اسے اینو کیوں ماریا ہو سکے تو وڈا ہو کے والدین دا نافرمان ہونا یہ بے ایمان وجدہ کر کے کرنا کی قتل کر دیتا ہے اس جس نے والدین وڈیرے ہو کے دکھ پوچھا ہونا ہے جن دا روز گلہ آوے بندہ دا نہیں یا اللہ تو پیدا ہی نہ ہویا تو ہوں میں ہی نہ میری عزت نہ خراب ہو گیا. تو یا اللہ میں والدین دے سرانے کھڑا رہا سا سویرے اٹھے تو میں دودھ لے کے آنج کھڑا سا تو جڑا سویرے بکریاں پھر لے جانی ہو سر تو جڑا ساری رات جاگدا رہے ہو سی تو بات اس عمل دا مل تا پینا ہی نہیں. ایویں نہیں دکھ ٹل دے ایویں نہیں دکھ مصیبتیں دور ہونی ہیں. والدین دکھی ہون تے باہر مولوی نہ دو دعا کرو آجی دعا مولوی کو کیوں کرا دے ہو ماں پیو دے پیر دھو کے آپ دعا کرو نا. گھر والدین بیٹھے ہون تے مولوی کیڑی دعا کرے میں تے جنازے بھی کیا کرنا جنازے آپ پڑھایا کرو جان چھڑاؤ انہاں مولویاں دی وقت جڑا ضیاء ہوندا ہے کہ اتھو جناب مولوی آوے جی فلانا آوے فلانا ٹیشنی والا مولوی آوے وہ آ کے جنازہ پڑھاوے فلانا مشہور مولوی وہ آوے آ کے جنازہ پڑھائے وہ کیوں پڑھائے تو آج تک جمان ہویا ہے تو پیو دا جنازہ پڑھان جو گا بھی نہ تنو انہاں بھی فرق سمجھ نہیں آیا کہ مولوی جتوں ہی آ گیا اس دعاواں پڑھنیاں جڑیاں حدیث چاہنی انہیں پڑھنیاں تے تو دعا اپنے پیو واسطے منگنی منگن تے پڑھنی فرق ہوندہ ہے نا جی پیو واسطے تو دعا اصل منگنی ہے کہ یا اللہ انہوں معاف کر تے مولوی صاحب نے آگے دعا وہ پڑھنی جڑی حضور پڑھ دے سر اصل سنت پوری کرنے اللہ مغفر لو وارم و وافی وافو عنو یا اللہ جے میں تیرا دل کرے ہو میں گھر اصل اپنی روٹین پوری کی تھی جانا. پتر دعا منگسی پتر منگسی دعا دلوں پتر دی دعا والد حق تے والد دی دعا پتر دے حق اصل معاملت ہے. یا اللہ میں والدہ تھرانے کھڑا رہا سا تے سویرے جدو پھر والدین اٹھے ہو سن اور ایس گال تے غور کرو ذرا جدو سویرے والدین اٹھے ہو سن تے پتر انج کولا لے کے سرانے کھلوتا ہو سی تو والدین پوچھو تے کدوں دا کھلوتا ابا جی شام دا کھلوتا تو پھر دعا تو انہیں دیتی ہونی نا با پتر جس تھی بھی مصیبت ہی پھنسے اللہ تن ہر مصیبت جو کڑے تاں ہی در آپ نے کڑے آئے پھر تو تیجہ آندہ یا اللہ میں مزدور دی مزدوری پوری دیتی آئے یہ 3 جوانہ دعاواں کیتی ہے وکھریاں وکھریاں انہاں 3 دی دعا ہے ایک جملہ جڑا تو آنو سنانا مقصد سی او قابل غور اے اللہ جے ساڑا اے عمل تیرے ہاں قبول ہے 3 یاد ہے تینوں یاد ہے کہ میں بدکاری تو بچا میں والدین دے سرانے کھلوتا رہا میں مزدور دی مزدوری پوری دیتی ہے یہ اے عمل تو جاننا ہے کہ تیرے واسطے کیتا جے تو یقیناً تو جاننا ہے اگر اسا اے عمل کیتا تیرے واسطے تے تیرے ساڑا اے عمل قبول ہے تے پھر ایس مصیبت نو دور کر دے 3 دی دعا اتنی قبول ہوئی ہے کہ اللہ نے پتھر نو خود ہی ہلا کے پر سڑ دیتا. لیکن دعا ہے جڑی گل ہے جے اے عمل کیتا تیرے واسطے جے کیتا دنیا واسطے جے کیتا کسی اور واسطے تے پھر نہیں جے کیتا تیرے واسطے تے تو جاننا ہے تے پھر وہ جاندہ آئی دلان دے بھید انکا انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وہ جاندہ بھی آتے سندہ بھی آتے رب نے پھر کیوں دعا قبول کی تھی کہ انہاں 3 عمل کس واسطے کیتا ہی اللہ واسطے تو تسا جدو مسجد بنا رہا سو اس ویلے کی آکسو کہ یا اللہ اے عمل کیتا اسا تیرے واسطے تے تو جاننا اسا تیرے واسطے کیتا ہے جے کیتا ہے تیرے واسطے تے پھر سڑی دعا قبول کر پھر جیڑی شے منگیا ہے اللہ وہی عطا کرے تو چاند لکھ لا کے تے جو دعا من مرضی دی قبول ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی انہاں پھر جڑی بات میں نو سمجھ آن دی ہے اس وقت جڑی میرے دین حاضر ہے
3 دعاواں کیتیاں ہو سکتا زیادہ بھی ہون قرآن پاک میں جڑی اس وقت یاد ہے 3 دعاواں چوں مینوں یاد. پہلی دعا یہ کیتی ہے کہ یا اللہ میں بیت اللہ تیرا گھر مسجد بنا دیتی. ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ میں اور میرے اساں دوہاں باپ بیٹے نے رل کے مستری مزدوری دا کم کر کے تیرا ایک گھر بنایا ہے تے سانو ہمیشہ اسلام تے رکھی، سان اسلام تے رکھی. تے مسلمان کون ہوندہ جڑا نماز پڑھے؟ سان اسلام تے رکھی، اپنا مطیع فرما بردار رکھی. اسی ہر ویلے او کم کریے جس تے تو راضی ہوئے، اے وہ جو عمل نہ کریے کہ جس نال تو ناراض ہوئے. وجعلنا مسلمین لک، اپنے لئی سانو مطیع فرما بردار رکھی. تو پھر اللہ نے قرآن اعلان کیتا ہے کہ جیڑی انہیں دعا کیتی ہے اسا انہوں دیتا ہے. جدو انہوں آکے اسلم، انہیں کہا قال اسلمت لرب العالمین، من میری بات، فرمایا یا اللہ جو حکم، فرمایا بیٹے نے ذبح کر، فرمایا یا اللہ میں تیار. ہمیشہ میں سانو مسلمان رکھی. تو سے اے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مسجد سب بنائیے، تعمیر ہو گئی ہے تے جدوں ایدہ افتتاح ہوئے گا اجتے سنگے بنیاد ہے کہ یا اللہ سانو ہمیشہ مسلمان رکھی، نماز تے رکھی تے دین تے رکھی تے اے کم ساڑھے ہتھوں ہوندے رہے. خوش نصیب ہے وہ بندہ یہ دے ہتھوں مسجد بار. پیسے تو بہت سارے لوگا کولیں، سین میں بڑھا دیں، فاشی تے خرچ دیں، میچیں خرچ کر دیں، انعامات دیں، کبڈیاں دے، کرکٹاں دے، رچھاں کتیں دی لڑائیاں تے پیسے خرچ کر دیں. مبارک ہے وہ پیسہ جو مسجد میں خرچ ہو. اس سے بڑی اور یہ قیامت تک کے لیے ہو گیا کام، سمجھو ہو گیا اور تمہاری بات بن گئی. اور تو انہوں اللہ دے رسول والوں اللہ تعالیٰ دی ذریعہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول دے ذریعہ تو خوشخبری دیتی کہ تسی مسجد بناؤ، میں توڑا جنتی گھر بنا سا تے او کدے بھی اپنے وعدے دی مخالفت نہیں کرنا. وہ دا اصول ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے. تے دوجی دعا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، کہ یا اللہ اسا تیرا گھر بنایا. پہلی ساڑی دعا ہے کہ سانو دو ہم باپ بیٹے مسلمان رکھی تھی. اگلی گل ہے کہ ساڑی اولاد نو بھی نمازی رکھی. اے نہ ہوئے پیو مسجد بنا رہے پتر نماز ہی نہ پڑھا، پوترے نماز ہی نہ پڑھا، خاندان مگروں نماز ہی نہ پڑھے. لوگ آدھے بھائی تیرے ابے تے مسجد بنائی آئی، تیرا ابا تے خطیب آئی، تیرا ابا تے امام آئی، تیرا ابا دی اے درجہ آئی، وہ تے اینج خرچ کردا آئی، وہ اینج مسجد رہندا آئی، تو ادھر نہیں جاندا. ابراہیم تے اسماعیل فرمادنی یا اللہ جے سانو توفیق دیتی ہے تے ساری اولاد نو یہی توفیق دیویں جڑی سانو توفیق دیتی. اینج نہ ہوئے کہ باپ مسجدہ تے خرچ کرے اور اینج تے میں بندے ویکھے. ساڑھے ایک بندہ علماء کرام تے جان دیں چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس واسطے میں نا تے نہیں لیندہ، نہ شہر دا نا لینا کیونکہ یہ ریکارڈ تو بعد شہر اچ پہنچ جاوے تو پھر سمجھو کہ کام تے گیا. ایک شہر یہ جو بندہ آئی کہ وہ جلسہ کراندہ ہوتے، ہر سال جلسہ، تو بڑا بڑا جلسہ کراندہ ہے، تو بڑا لمبا جلسہ کراندہ ہے، کئی دنوں دا جلسہ ہوندہ ہے. تے جدو مولوی وہیں کھانے تے علماء باندھے آئے، اینج کسی بادشاہ تے وزیر دا بھی کھانا نہیں بندا جویں علماء دا بناندہ ہے. تو پھر جان لگیا خدمت بھی من مرضی دی، علماء دی جیبچ انہیں خدمت واسطے پیسے بھرنے. تو جدو فوت ہویا نا پھر پترہ کیا ساڑھا ابا تا پھر ایویں بے وقوف ہی رہا ہے. انہاں کہا با جلسہ تھوڑا جا مختصر کرو. اے مولوی ساڑھے ابے نے انہاں لٹ کے کھا گئے. انہاں پھر مختصر کیتا، 1 سال مختصر رہے. اگلے سال انہاں کہا تھوڑا جا اور مختصر کرو. انہاں کہا 1 رات دا چھوٹا جا کرو. پھر 1 رات دا ہے انہاں کہا 3 مولوی کافی، 3 مولوی او بلندہ ای 100 مولوی. انہاں کہا 3 کافی. اگلے سال اس نے کہا بھائی 1 ہی درس کرا لو، کی ہے میں کھپ آئی 1 درس کرا لو. اگلے سال اس نے کہا رہن دیو، یہ تو کیڑا فائدہ ہوندہ، سارے مسلمان ہیں تے رولے ہی رہن دیو. اس نے کہا خطیب آپ نے بولا ہے تیری تنخواہ کی نہیں. اس نے کہا میری 60,000. اس نے کہا میرا پیو بڑا جھلا آتا ہے 60 دیندہ، تو 12 دا بھی بارے چلے. اس
اس آگے تیرا لینی تو لے نہیں تو جا تو بھی چھٹی کر. یہ تو انہیں کیتا ہے. ہوں اتو آسمان والوں کی ہویا ہے, ایک فیکٹری وکی, پھر دوجی وکی, تو پھر تیجی وکی, تو پھر لڑے تو آپس ہی تو وکھریاں ونڈیاں ہوئیاں, ہر چیز بھائیاں ونڈی. تو ہوں سنیا بکیاں کول کوئی شے بھی نہیں. وہ پھر آسمان تو اینج فیصلے کرتا ہے. اور یہ تو ساڑھے سامنے دے واقعات نے. قرآن پڑھ لو, سورۃ القلم پڑھ لو. پیو کی کرتا ہے جدو فصل آندی ہے 3 حصے کرتا ہے. ایک حصہ اعلان کرتا ہے پنڈ چلا کہ میں آج فصل کٹنی, باغ کٹنا, تہاڈا ایک حصہ ہے. وہ اپنا آ کے وہ تو ڈھیری تو ہی لے لیا. لوگ آ جاندے وہ حصہ انہوں نے دے چھڑتا ہی. ایک حصہ لے کے آتا ہے, رکھ دو, سٹور کر دو, اس زمین تے خرچ کر سا ویچ کے, اے حصہ میرا, میری اولاد دا, یہ ساڈا خرچ ہے. انجے کرتا رہا. جدو فوت ہوئے تو پتر 3 ہے. 3 آکھے بس ساڈا با بے وقوف آ, سمجھدار کوئی نہ. جنہیں پیون بے وقوف آکھیا وہ ہمیشہ بے وقوف ہی رہا ہے. سگا بج اللہ ہی ہے میں خرچ کرتا رہا. انہیں کہا اس باری باغ توڑنا ہے تو اسا نہیں دیونا حصہ, اے غریبہ والا جڑا حصہ ہے نا ہے کوئی نہیں. انہیں کہا انہیں غریباً پئی ہو یہ عادت, جدو تو سا باغ توڑنا ہے اس ویلے انہیں غریبہ تے آ جاونا. تو انہیں کہنا بس تھوڑا پیو دیندہ ہی سنت دیو. انہیں کہا بس تری انج کرو, بس تسی نا رات ویلے پیچھے لائے جا پانی کوئی نہیں پتر تھے. ہاں یہ مدینہ والے بیٹھے, کربلا والا کوئی نہیں تھے. توجہ ہے ماشاءاللہ. وہ جا پچھا انہیں کہا با آج انج کریے, رات نو فصل تروڑی, رات نو ڈھیری نو مینو, رات نو تولو, راتوں رات تول کے دے گھر رہے ہو. سویرے نہ ہو سی غریبہ نال ہاتھ کرو جو میں ہاتھ کرن دا حق ہو. 3 ان سوچ کے جا رہا ہے. زمین تے تسی تدبیر کر دے ہو تو آسمان تے ہو دی تدبیر ہوتی ہے. رب آندہ میں بھی تدبیر کر رہا سا, وہ بھی اپنی تدبیر کر رہا سا. وہ سوچ دیا ہے آج جیڑا آسا کیتا ہے نا واردات کھیڑی ہے نا, جیڑی چلاکی اسا کیتی ہے اینج دی چلاکی یہ ساڑھے پنڈا لے سنی ہی نہیں ہونی. اسا راتوں رات چوک لے ہونا. جدو باغ دے کول گیا نا, زمین دے کول کنارے پہنچے, اس آکے باغ بوٹا شوٹا کوئی نہیں, باغ کی دے. اس آکے راہ بھول گیا, نیرہ ہے. جڑا درمیان والا جڑا ہوندہ ہے وہ کچھ سیانا ہوندہ ہے, وڈے چ بھی تھوڑا ہوندہ ہے تے نکی چ بھی تھوڑا ہوندہ ہے. درمیان والا کچھ سیانا ہوندہ ہے. جڑا درمیان والا وقال اوسطہم, قرآن نے کیا ہے جڑا وچکارلا بھائی آئی, اس آکے اینج نہ کرو کہ تہیں عذاب نہ آ جائے. اس آکے تو رہن دے, تو مولویوں کل بن ہے, عذاب آ رہا ہے, عذاب ایک ہوئے نہ سن جان دے. تو جدو پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماندہ انہوں نے آن تو پہلے, تو انہوں نے پہنچن تو پہلے اسا سارے بوٹے پھلا سمیت جڑاں سمیت زمین تو چوک کے اتے سوٹے جتے پہنچ ہی نہیں سکتے. اینج گئے تے سواگا ماریا پہ آئی, زمین اجوائی پہ آئی, اتے سواگا بھی پھریا پہ آئی. قرآن ہے سورۃ القلم میں. اللہ فرماندہ ہے آسان نشان مٹا دیے باغ کے. وہ ایک کہنے لگے راہ بول گئے, وہ وچکارلا پھر بولے, اس راہ رہو کو نہ بولے, آسمان تو عذاب آگئی, لکا لو غریبات. یا اللہ ساڑی اولاد نو بھی استقائم رکھی. جی اسی مسجد بنا رہے ہیں تو ساڑی اولاد نو بھی مسجد نو آباد کرنی توفیق دے. اس مسجد نو آباد کرن دی ساڑی اولاد نو یا اللہ توفیق دے. یہ سانو مال دیتا ہی تو انہوں نے بھی مال انجی دیویں جو تیرے راہ اچ خرچ ہوئے, کہ نہیں فاشی اور بے حیائی تے مال خرچ نہ ہوئے. کئی ایسے بندے واقعات ایسے وہ رہن دینے. آخری بات کرنے, تیسری دعا, اللہ سے بیت اللہ تعمیر کیتا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ اس مسجد دا امام دے دے, امام. اے دعا بڑی کام دی جائے. اس دعا تے تسا بھی ناراض ہو جانا جی میں ساریاں گلہ دساں. یا اللہ امام دے دے, مسجد بن گئی ہے امام دے دے. چاہیے سی نا با ایک دعا کرتے بھائی یا اللہ کوئی ایسی اوسی دا انتظام کر, کوئی قالین دا انتظام کر, پکھیاں دا کوئی انتظام کر, آسمان تو کوئی ٹھنڈی آواز دی کوئی دروازہ کھول, تیرے کول ایسیاں دی کوئی کمی نہیں, بیت اللہ دے اندر ٹھنڈ کر دے. تے سارے
عرب چوں گرم ترین علاقہ ایتھے کوئی ٹھنڈ پا دے ایتھے اینج دی برف پا دے ٹھنڈ پا دے ایتھے سکون آوے نمازیاں نو تے یا اللہ کوئی دری شریدہ تے اتوں کوئی کلینہ دا انتظام انسلام کر دے تو اسمانہ تو ہی بھیج سکنا تے کوئی بندے ہی بھیج دے نہیں یا اللہ امام دے دے امام دے دے امام آ گیا سمجھو کلین آ گئی چنگا امام تے چنگا خطیب تقوی والا پرہیزگاری والا اور علم والا اور اپنی گل لوگوں نو سمجھان والا اگر بندہ آ گیا نا تو آڑے کول سمجھو قالین آ گئی مسجد دی ہر چیز پوری ہو جائے گی جی امام تو آڑا مضبوط جی امام کچا آج گیا تے کل گیا تے پھر پرسوں گیا بدل دے راسن کلینہ پا بھی لو تو کی فائدہ جس محراب دا وارث ہی کوئی نہ ہوئے یا اللہ امام دے امام کیسا امام دے اے اللہ جو توری آیات پڑھے جیڑا انہاں دے دل صاف تے پاک کرے ایسا دے جیڑا ان کتاب اور حکمت دی تعلیم دے وے دا مطلب ہے پڑھیا لکھیا ہوئے کتاب و حکمت نو سمجھدا ہوئے کتاب اللہ نو سمجھدا ہوئے سنت رسول اللہ نو سمجھدا ہوئے تے گل حکمت نال دھائنائی نال کرنا ہوئے لڑائی بانا نہ ہوئے اللہ ہو جا کوئی امام دے خلاصہ کی ابراہیم بیت اللہ بنا کے دعا کیڑی منگی ہے اور کتنی اونچی منگی ہے یہ ترجمہ انج بنتا ہے کہ یا اللہ محمد رسول اللہ دے دے اینو آباد کرن لئی بیت اللہ نو بنان لئی او امام منگیا جس جیسا امام آئے ہی کوئی نہیں اللہ محمد مصطفیٰ جیسی ہستیوں شخصیت دے تو پھر میں یہ گل کہہ سکنا کہ محمد مصطفیٰ ساری کائنات نو جڑے نصیب ہوئے ایک مسجد دی قبولیت دی دعا دی برکت ہے مسجد بنانا کوئی چھوٹا جا کام نہیں ایڈی وڈی خدمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ رب کو مانگ رہے ہیں اللہ نے وہ بھی دعا قبول کر رہی ہے ابراہیم جیڑیاں خوبیاں والی شخصیت تو منگی ہے نا یہ ساریاں خوبیاں محمد مصطفیٰ جو موجود ہیں تے تیری دعا قبول کر کے اسی انہوں اس مسجد نو آباد کرن لئی محمد مصطفیٰ بھیجا پھر اسباب کے میں بڑھیں اسباب تا پھر وہ متعین نہ سوچے کرو اے کام ہو ہی نہیں سکتا ان بات ہے سوچنے نا بھئی اللہ امریکہ دے صدر نو ہے دے دعا کری بھئی اللہ انہوں مسلمان کر دے کہ بندے پتہ کیا آگنا بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اسی ہو سکنا نہ کہتے کرو وہ ہر چیز پر قادر ہے تھوڑا کام ہے دعا منگنا کیڑی بڑی دعا منگی ہے اس ویلے منگی ہے جس ویلے ہوتے بالکل جنگل سی تو دعا منگ دے رہو دعا کیویں پتا پھر اسباب کیویں بنے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ بلکہ میں یہ کہہ سکنا کہ دعا بعد چوئیے اللہ نے اسباب ابراہیم دی دعا دے پہلے ہی شروع کرتے سن رب نو پتا سی ابراہیم نے منگنا ہے بیت اللہ میں نے کول بڑھوانا ہے انہاں منگنا ہے تو لہذا میں پہلے ہی اسباب ایسے پیدا کر دیں پہلے اسباب کیویں بنے ایک علاقے چو گزرے اس وادی چو گزرے وہ بادشاہ ظالم ہے انہیں سیدہ نا ابراہیم نو گرفتار کروا لے نال انہوں نے بیوی سارا ہے اور دنیا سب تو زیادہ حسن اور جمال اللہ نے اس مانو بخشیا سی جو ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ یہ دی نسل چو اسحاق ہوئے یہ دی نسل چو پھر یعقوب ہوئے تاں یوسف سون آئی آدھر جڑا یوسف سون آئی یہ حسن انہوں نے خاندان اتنا کیوں آیا نبی تے ہوندے ہی سونے نے نا لیکن سونے جو بھی سونا یوسف کیوں سی کہ انہوں دی ماں سارہ علیہ السلام جیڑی انہوں دی یعنی کہ یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دی ماں تے یعقوب علیہ السلام دی دادی اور یوسف علیہ السلام دی پڑھدادی وہ سارا حسن اللہ نے جو سارا عورتہ جو بخشے ہے وہ سارا حسن یوسف علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا یوسف علیہ السلام بیٹے سونے ہے دنیا دا ادھا حسن پھر اس عظیم ماں دے بیٹے آئے تو جدوں اس وے کیا نا وہ ظالم بادشاہ کوئی بھی عورت ہویا تو نعوذ باللہ بدکاری کرتا سی کھو لیندہ سی لیکن ایک اس قانون بنایا گا ہر ظالم کو کوئی نہ کوئی پھر قانون استثناء ہوندہ ہے وہ آدھے کسی نال بھین ہوئے تے بھین نال میں ظلم نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دیتی ابراہیم علیہ السلام نے گل یہ کی تھی فرمایا میری بہن ہے اسلامی بہن ہے بھائی اس ظلم تو بعد آ جائے
تو جدوں انہیں سارا نے ویکھیا تے سارا دا حسن ویکھیا اس آگیا یہ دے قانون ٹوٹدا ہے تے ٹوٹن دیو، روایت جاندی ہے جان دیو، اتنی خوبصورت عورت سکا لے آؤ اس کو میرے کمرے چ۔ جدوں کمرے چ پہنچی تے سارا نے پھر دعا کی تھی۔ جدوں یہ ظالم بچہ بالکل نیڑے آ رہا ہے، فرمایا یا اللہ میں تیرے ابراہیم خلیل دی بیویاں تے میرے سوا تیرے نبی تے ایمان لیانا لگ کوئی نہیں، تو ایک مومن دی عزت محفوظ رکھن تے قادر نہیں۔ تے دوجی بات جس گناہ دے وجہ تو میرے نہ قریب وجہ، جس وجہ گناہ دے واسطے میرے قریب آ رہا ہے، تیری عزت دی قسم ہے کدے میں گناہ کیتا ہی نہیں، تو جاننا نے کہ میں کوارج بھی کدے اس گناہ دا سوچیا نہیں، یہ ان زبردستی میرے تے مسلط ہو جائے۔ اسی وقت اسی کمرے فالج پہ ہے اور اللہ نے ذلیل کر کے زمین تے سوڑ دیتا ہے، اور سنو سارا دی عزت نو اللہ نے محفوظ کر لیا۔ تینوں واری انج ہویا ہے، کیونکہ بات مختصر کرنی سی، تینوں واری انج ہی ہویا ہے۔ تے جدوں تیسری واری اٹھیا نا وہ ظالم بادشاہ تے کہنے لگا کیڑی عورت میرے کمرے چ پہنچائی انہوں باہر لے جاؤ، یہ تو کوئی بہت بڑی کوئی خاتون ہے، یہ دی خدمت لئی میری بیٹی ہاجرہ وقف کر دو، یہ دے پیر دھویا کرے، دی خدمت کیتا کرے، اور یہ دی خدمت واسطے میری بیٹی لے جائے ہاجرہ، یہ تو بہت کوئی عظیم خاتون ہے۔ انتظام ہون لگا جے مسجد بنان علی دعا دا۔ اچھا لے کے باہر آئی سارا، ابراہیم نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کا دے لئیے نماز لئی، باہر نماز پڑھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے نالوں سارا گزری، فرمایا ابراہیم نماز مکمل کرو، مختصر کرو، قبول ہو گئی دعا تہاڈی بھی تے ساڈی بھی، اللہ نے میری عزت بچا لی۔ انہیں اے خدمت واسطے اپنی بیٹی وقف کی تھی۔ فرمایا کسی دی بچی میں ہمیں گھر کے میں رکھ سکنا، میں دے نال نکاح کرا، فرمایا نکاح کر لو، نکاح کیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے اسماعیل بخشا، کی بخشا؟ اسماعیل بخشا۔ تو ملیا کی دی وجہ تو سی ہاجرہ سارا دی وجہ تو سارا نو، جدو ایدے بیٹا ملیا ہے نا، کدے قرآن دی آتا دے بیگ نے ٹھنڈ دے نال غور کیتا کرو تے بڑی عجیب عجیب گلہ سمجھ آتی ہیں۔ سارا نے جدو ویکھیا ہے نا کہ آئی میری وجہ تو، آئی میری خدمت لئی تے بن گئی میری سوکن تے نکاح آ گئی تے میں خوشی نے قبول بھی کر لیا۔ اس ویلے پھر ہاجرہ سارا دے دل چوں جڑی نکلی ہونی نا، اس دی قرآن نے ایک مقام تے سورہ ہود وچ نا ترجمانی کیتی ہے۔ سارا نے پھر پتہ کی کیا ہونا ہے کہ یا اللہ اے آئی بعد ہے تے آئی میری وجہ تو تے آئی خدمت کرن تے بن گئی میری سوکن، اینوں بیٹا دین دا فیصلہ کر لے تے پھر مینوں کیوں نہیں دیتا، اینوں دے دیتا ہی تے پھر مینوں کیوں نہیں دیتا۔ اللہ میرے تے بھی پھر رحمت ہوئے نا، میرے تے بھی تو برکت ہوئے نا، میرے تے بھی تو انعام ہوئے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام سارا نو دے گے، پھر اللہ نے اسماعیل ہاجرہ دے ہاں اللہ نے رحمت فرمائی۔ اللہ نے کیسی رحمت فرمائی، دونوں پھر ایک ایک بیٹا دیتا ہے، بس تسی دوئے کہ دے آپا سے پھر آئی انہ وجہ تو آئی انہ وجہ تو آئی، دوہاں دا دل رکھے رب نے، دوہاں ایک ایک بیٹا دیتا ہے، ایک نو اسحاق دیتا ہے تو دی لڑی چو نبی پیدا کیتا ہے، تو دوجے ہاجرہ نو اسماعیل دیتا ہے۔ تو پھر بھی سوچیا ہونا ہے نا، ہاجرہ نے سوچیا ہونا ہے کہ یا اللہ پھر جس نو دیتا ہی تے نال دسیا ہی کہ اے اسحاق ہوئے گا، تے اسحاق دا کوئی بیٹا یعقوب ہوئے گا، توجہ ہے تو آٹی یعقوب ہو سی، تے یا اللہ انہوں تے اے ہو جا بیٹا دیتا ہی جیڑا نبی ہوئے گا، دسیا نا فبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، انہوں تے ہو جا بیٹا دیتا ہی جیڑا وڈیرا ہوئے گا، جوان ہوئے گا، وہ بھی نبی ہوئے گا، پھر او دا بگو بیٹا یعقوب ہوئے گا، وہ بھی نبی ہوئے گا۔ انہوں دے بیٹیاں نو تے نبی بنا رہے ہیں، تے نبیاں تو اگے درجات پڑھا رہے ہیں، تے تعداد پڑھا رہے ہیں، تے نبی انہوں دی خاندان ہے، ہاجرہ سارا دے پتران دے وچوں نبوت رکھی ہو، تے میں اسماعیل دے کے تے کوئی بھی خوشخبری نہیں دیتی۔ فرمایا تو تے پھر ایک مسجد بنان دی دعا دی برکت نال تو آئی ہے تے اسماعیل آیا ہے، او دی نسل چو کئی نبی بھی پیدا ہو جانا ہاجرہ، تیرے اسماعیل دی نسل چو ایک کو پیدا ہونا ہی جیڑا ابراہیم نے اس مسجد نو آباد کرنے میرے کو منگیا ہے، میں او دی نسل چو کئی نبی بنا سا،
لیکن تیری نسل چو ایک کو محمد مصطفیٰ پیدا کر کے سارے نبیوں دا امام بنا دیا۔ یہ اللہ نے شرف اور مقام اس مسجد کو بنانے کے ساتھ رکھا۔ دعائیں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محنت قبول کرے، جس نے خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کو قبول فرمائے۔ سارے ساتھی اس میں اپنے حصہ بھی ڈالتا رہے، اگر آ کرے ثواب سمجھ کے ٹھیک ہے، اگر ایک بزرگ ہماری وافر حصہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں بنانے کی، تو آپ بھی اپنا اس میں، اور میں سمجھتا ہوں جو اتنی تاخیر ہوئی اللہ نے اپنے ہاں کوئی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی، تنظیمیں لے آئے، ادارے لے آئے، کوئی کہتا تھا یہاں آبادی نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا تھا، پوری کوشش امانت کے ساتھ ہوتی رہی، لیکن کسی نے فوری ذمہ داری، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آج درخواست دیں یا آج کسی کو لے آئیں تو اگلے دن مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تاخیر ہوتے ہوتے، میرے اپنی ایک مسجد ہے اور وہ 7 مرلے دی، 7 مرلے تے ہے بھی میرے اس پنڈ جس پنڈ نو تسی بڑے مبارک پنڈ آندے ہو، تنہوں پتہ ہے سورے اندر پنڈ نہیں ہو جنہوں بڑا بندہ بڑا ادب احترام نہ لیندہ بس سورے والا پنڈ۔ ہاں اس پنڈ چ میں 30 سال کوشش کی تھی مسجد بن جائے، نہیں بن سکی، تے ہن وہ بنانی شروع کی ہے، یعنی کہ کئی مسجدیں بن گئی ہیں، یعنی سینکڑوں بن گئی ہیں، اتنے نہیں بن سکی۔ تو جب بنانی شروع کی تھی اللہ دی رحمت نال چھت تے پہنچی، اتنے روک کے کھلو تھی، شٹرنگ گل گئی ہے، وہ تو چھت نہیں پایا جا سکتا۔ بعض دفعہ نہیں ہوتا ہے، اس تو بعد 2-3 بن گئی ہیں، اور بن گئی ہیں، وہ نہیں بن سکی۔ یہ بس اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد منظور ہو جاتی، وہ اگے نکل جاتی، پچھلے یہ جڑی ہوتی وہ رہ جاتی۔ کوشش ایسا پوری کیتی سی کہ مسجد کی تعمیر جلدی شروع ہوئے، لیکن تھوڑی جی آبادی تو باہر ہونے کی وجہ تو تنظیمات کے کوئی اپنے معاملات تے مجبوریاں ہوں، وہ مجبوریاں یہی ہوندی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں جس بندے نے کہہ رہے ہیں انہوں کہنے تصویریں بھیجنے واسطے تو جنگل بنا رہے ہو تو کون ہوئے گا نماز، انہوں نے لوکیشن دی ساری صورتحال دا نہیں پتہ ہوندا وہ اتنے کتنی ضروری ہے کی معاملات۔ تو مقامی جماعت دا مقامی دوست دا کھڑا ہو جانا بنان لئی یہ بہت بڑی سعادت۔ ایک تو بندہ نقشہ اپنی مرضی دا بن سکتا ہے، جس طرح چاہو بندہ بنا سکتا ہے، جتنی چاہے بنا سکتا ہے، بڑی بنانا چاہے چھوٹی بنانا چاہے، ادھا کم کر کے پھر کچھ دیر وقفہ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس تو بڑی بات ہے کوئی نہیں کہ مقامی دوست ذمہ داری اٹھا دے۔ باقی رہ گئی ہماری بات، ہم نے کوشش کی ہے پورا سال، لیکن ہم اس میں جس انداز کی مسجد یہاں بنانا چاہتے تھے کہ بڑا مرکز ہو اور اتنی جگہ پر اتنا بڑا مرکز ہو، جتنا ہمارا اپنا شہر میں وہ 33 پھاٹک میں ہم نے بنوایا اس کی کوشش کی، تو یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اتنا بڑا مرکز جتنا ہم چاہتے تھے اس میں تاخیر تھی۔ تو یہ خوشخبری ملی مجھے کہ چوہدری صاحب نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، رزق میں، عزت میں برکت عطا فرمائے، اور جتنا ہمارا جسہ ہوا حصہ ہم بھی ضرور ڈالیں گے، اور انشاءاللہ اگر چوہدری صاحب نے قبول کیا تو ہم بھی انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اگر انہوں نے نہ قبول کیا تو پھر انہوں کو ادنے لے لیں گے، یا پھر انہیں ساڑھا حصہ جتنا جسہ ہوئے گا ایسے بھی ضرور انشاءاللہ ادھج پاواں گے، اپنا حصہ پورے امانہ دیانت نہ حصہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمال۔ بات وہ خواہش ہوتی نا ایک بزرگ کے اندر میں ہی بنانی تھی، اس تو بڑی کوئی سعادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ پورا کامل بنا دے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے، اور والدین واسطے بھی اس تو بڑا کوئی صدقہ نہیں، اور تو اپنے لئے بھی اس تو بڑا کوئی صدقہ نہیں کہ قیامت تسی چلے جاؤ گے یہ ثواب جاری رہنا ہے۔ اے جڑی مسجد نبی اس عثمان سیدنا عثمان نے جگہ لے کے دیتی ہے، پھر قیامت تک عثمان کو ثواب تو ملتا رہنا ہے۔ تو پھر نماز کتنے نیک لوگوں نے پڑھی، اسی نبی پاک نے پڑھی، پھر صدیق کو عمر نے پڑھی، پھر سیدنا عثمان نے پڑھی، پھر سیدنا علی نے پڑھی، پھر حسن و حسین نے پڑھی۔ جیڑی بار نماز شان والے لوگ پڑھن والے ہو ایتھے ہو سکتا کتنے نیک لوگ آن گے جڑے گمنام ہوتے ہیں اللہ دے ہم بڑے مقبول لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم سے بڑے کوئی پاکیزہ لوگ آئیں گے، متقی لوگ آئیں گے، ہم تو گناہگار ہیں جو اس میں نماز پڑھیں گے، اور ایک کی نماز ہی چڑھ گئی آسمان پر تو بنانے والے کی بخشش بھی ہو گئی اور جنت میں محل بھی اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پہ بھی رحم فرمائے، ہم پہ بھی رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔